وہ بلینک چیک کیا تھا؟ وہ صرف پاکستان کو چلانے کے لیے تھا. اگر مجھے اس کا فگر میں بھولتا جا رہا ہوں کہ جو کہ ہمارے عثمان باٹلی والا صاحب نے جو اس کی رقم بتائی نا، اس رقم سے تو سمجھے گا پاکستان کا قرضہ بھی اتر جاوے اور کیا سے کیا ہو جائے اس وقت کا جو بلینک چیک تھا. تو یہ بہرحال آدم جی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو ہمارے درمیان سلطان محمود تاجوانی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز وہ ڈائس پہ آ کر اپنے مختصر خیالات کا اظہار فرمائیں. اس ماشاءاللہ ابھی وہ مختلف الیکشن کے حوالے سے وہ بھی مصروف عمل ہیں، کہیں نہ کہیں کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں، وہ خود بھی ماشاءاللہ الیکٹیو ہیں، بھرپور ایکٹیو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو یہ آج کی تقریب ہے، یہ مجلس ہے، کچھ مجلسیں جو ہیں بہت کراؤڈڈ ہوتی ہیں بٹ کچھ محفلیں جو ہیں گریسفل ہوتی ہیں. تو یہ آج کی محفل جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی گریسفل ہے. تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے بٹ اگر آپ اس کو ویٹ دیں شخصیت وائز تو بہت بلکی ہے. ماشاءاللہ ہمارے جو میمن جماعت کے سربراہان یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو سلام پیش کروں گا کچھ کہنے سے پہلے. اور جہاں تک سر آدم جی حاجی داؤد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو تو دیکھیں، ہر ملک کی تاریخ جب رقم ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی پس منظر میں کوئی بڑی شخصیات ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیات جو ہیں وہ دھندلا جاتی ہیں. تو نئی نسل کو بتانا ہوتا ہے کہ ان شخصیات نے اپنے زمانے میں ان کے لیے جو نئی نسل ہے وہ کیا کر کے جا چکے ہیں. اور سر آدم جی حاجی داؤد انہی شخصیات میں سے ایک ہیں. اب تفصیل بتانے کی تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. یہاں ہمارے جو پہلے مقرر تھے انہوں نے بڑی تفصیل سے ان کی خدمات بتائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر آدم جی داؤد صاحب کو یاد کرنے کے لیے جو محفل بلائی گئی الطاف پارک صاحب کی جانب سے، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور ایسی محفلیں ان شخصیات کے لیے ہوتی رہنی چاہیے جو ہمارے محسن ہیں، اس قوم کے محسن ہیں، پاکستان کے محسن ہیں، جو انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات دیں اور تحریک پاکستان کے لیے جو انہوں نے خدمات دیں وہ اپنا ایک کارنامہ ہے. تو بہرحال میں مختصراً اپنے ان خیالات کے ساتھ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کروں گا. السلام علیکم.